باتیں کریں گے. اپنے مجمع میں چیخ کر تو کہہ دیا وہ ہے ہی ایسے کہ جو دیکھے محبت کرنے میں مجبور ہو جائے. دلیل دی تو میں سیرت کی کتابوں کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. ایک نئی سیرت کی تمام کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لو, الفاظ میں فرق ملے گا, نفس مضمون میں فرق نہیں ملے گا. ابھی تک کہ میرے رسول جو 25 سال کی عمر میں ہیں قدم رکھا ہے, ابھی تک خدیجہ کی گلی نہیں گئے ہیں. جب حضرت ابو طالب نے کہا وہ فلاں جگہ رہتے, جا کے اس کے پاس جاؤ اور باتیں کر لو, کس طرح کیا طے کرنا ہے, قافلہ کب روانہ ہوگا, کیا کیا معاملات ہوں گے, کیا کیا شرائط ہوں گے. حضور نکلے اور نکلنے کے بعد جو ہے اس وقت تک حضور کے گھر میں بظاہر کوئی غلام بھی نہیں تھا. آقا علیہ السلام سرکار اکیلے ہی تشریف لے گئے. اب اماں خدیجہ کہتی ہے جسے مومنین کی ماں بننا ہے, 40 سال کی عمر کے قریب پہنچ چکی ہے, 2 بار بیوہ ہو چکی ہے. کہتی ہے کہ میرا گھر اس سب کا دروازہ اس سمت میں تھا, مکے میں میرے گھر کا دروازہ اس سمت میں تھا. نہ سورج نکلتے وقت میرے گھر کے دروازے سے روشنی آتی تھی نہ ڈوبتے وقت, کیونکہ کچھ مکان ایسے ہوتے ہیں یعنی کہ ہندوستان میں مشرق اور مغرب کی طرف جو دروازے ہوتے ہیں یا تو نکلتے وقت روشنی آتی ہے یا تو ڈوبتے وقت, لیکن کچھ مکان ایسے ہیں جن کے دروازے شمال یا جنوب کی طرف ہے, تو نہ نکلتے وقت روشنی آتی ہے دروازے سے نہ ڈوبتے وقت. تو خدیجہ کہتی ہے میرے گھر ایسا ہی بنا ہوا تھا کہ دروازہ ایسی سمت میں تھا, نہ سورج نکلتے وقت روشنی آتی تھی نہ ڈوبتے وقت. میں اپنے گھر میں کام کر رہی تھی, میرا چہرہ دیوار کی طرف تھا اور میری پیٹھ دروازے کی طرف تھی. میرا چہرہ دروازے کی طرف نہیں تھا, پیٹھ تھی دروازے کی طرف, اور میرا رخ دیوار کی طرف تھا. اچانک میں نے کیا دیکھا کہ سورج کی کرنیں میرے گھر کی دیوار پر پڑی. حضرت خدیجہ کہتی سورج کی کرنیں میری دیوار پر پڑی. میں نے سوچا آج کون سا سورج مکے میں نکلا کہ جس کی کرنیں میرے دروازے سے میری دیوار پر پڑی, حالانکہ نکلتے اور ڈوبتے وقت سورج کی روشنی میرے دروازے سے میرے گھر میں نہیں آتی. میں نے جب پلٹ کر کے دیکھا تو میں نے سراپا حسن کو اپنے دروازے پر نگاہ نیچی کیے ہوئے کھڑا پایا. جب میں پلٹی میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے, کوئی اتنا جمیل بھی ہو سکتا ہے جس کے چہرے سے کرنیں نکل کر دیوار پر پڑتی ہے. جب میں نے پلٹ کر کے کہا کون ہے آپ, کہاں سے آئے ہیں, نگاہیں نیچی کر کے کہا مکے کا رہنے والا ہوں, ابو طالب کا بھتیجا ہوں, میرا نام محمد ہے. آپ ہی محمد ہے. خدیجہ کہتی ہے میرا حال تو یہ تھا کہ میں بات کروں کہ کیا کروں, آنے والوں سے بڑھ بڑھ کے شرائط رکھتی تھی, یہ شرط ہوگی, یہ شرط ہوگی, یہ شرط ہوگی. اس کو کیا دیکھ لیا, میں نے کوئی شرط نہیں رکھی. وہ جو کہتے تھے ہاں یہ ہے, ہاں یہ ہے, ہاں یہ ہے, سب مانتی گئی. بس اتنا کہ آپ میرا مال لے جائیں, بس میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے. ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے, 25 سال کی عمر کی شروعات ہے, اور پھر اس کے بعد دن طے ہو گیا. حضور علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے, اپنے چچا سے اجازت لیتا ہوں, کل روانہ ہو جائیں گے صبح. مکے کے اور بھی تجار ساتھ تھے. اب میسرہ کو جو خدیجہ کا بڑا معتمد غلام تھا بلا کر کے بٹھاتے, میسرہ تو میرے غلاموں میں سب سے زیادہ عقل مند ہے, ہوشیار اور دانا ہے. ہر تاجر کے پیچھے میں تجھے لگاتی تھی کہ مال کا خیال رکھنا, مال کا خیال. اب تجھے ایک کام کرنا ہے, تجھے اس سفر میں مال کا خیال نہیں رکھنا ہے. وہ ہے ہی ایسے جس نے دیکھا شیدا ہو گیا. سبحان اللہ. تجھے مال کا خیال نہیں رکھنا, تجھے محمد میں عیب ڈھونڈنے ہیں. نظر رکھنا عیب کیا ہے, اٹھے تو دیکھنا, بیٹھے تو دیکھنا, سوئے تو دیکھنا, بولے تو دیکھنا, چلے تو دیکھنا, بس ان پہ کڑی نظر رکھنا, ان کے عیب کیا ہے. میسرہ نے کہا تیرا نمک کھایا ہے, حلال کروں گا, آ کر سچائی پیش کروں گا. صبح قافلہ روانہ ہو گیا. خدیجہ اپنے بالا خانے سے رخصت ہونے والے قافلے کو دیکھتی رہی. گرد میں قافلہ چھپ گیا اور چلا گیا. کئی دنوں کے بعد جب قافلہ واپس آیا تو میسرہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہلے ہی آ گیا. مالکہ مبارک اب بھی وہ
قاصد کی خبر کے مطابق بالا خانے پر بیٹھی تھی اپنی سہیلی نفیسہ کے ساتھ. کچھ لوگوں نے نفیسہ بھی نام لکھا ہے, کچھ نے نفیسہ لکھا ہے. نفیسہ کے ساتھ بالا خانے پر بیٹھی تھی, آنے والے قافلے کو تک رہی تھی. عرب کی دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی, گرد میں سارے چہرے چھپے ہوئے تھے, ایک ہی چہرہ تھا, چمکتا تھا یوں جیسے بدلی سے چاند چمک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خدیجہ اس آنے والے منظر کو دیکھ رہی تھی. میسرہ پہلے ہی دوڑا آ گیا کہ مجھے انعام ملے گا, ممکن ہے خوش ہو جائے گی تو آزاد بھی کر دے گی. کہا او مالکہ, آج تو جو قافلہ تیرا آ رہا ہے 10 گنا منافع لے کر کے آ رہا ہے. ایسا تاجر میں نے دیکھا ہی نہیں ہے جو اتنی اچھی انداز سے تجارت کرتا ہو. خدیجہ نے کہا چپ, خاموش رہے, مجھے تجارت اور مال کے بارے میں کچھ نہیں بتا, یہ بتا محمد میں تو نے عیب کیا دیکھا. تو اب میسرہ گناتا ہے, اب ذرا دل کے کانوں سے سنے, میرے رسول کی عظمت جو دیکھے دل سے شیدا ہو جائے. خدیجہ نے کہا محمد کا عیب تو نے پورے سفر میں کیا دیکھا یہ بھی بتا دوں, اس لیے کہ جب بندہ سفر کرتا ہے تو بڑے بڑے پرہیزگاروں کے عیب کھلتے ہیں کہ یہ ہے کیسا. آقا نے کہا کسی کو پہچاننا ہو یا لین دین کر کے دیکھو, یا پڑوس میں رہ کے دیکھو, یا پھر اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو. لین دین میں بھی چوکا ہو, پڑوس میں بھی چوکا ہو, تو سفر میں کچھ نہ کچھ تو کلیاں کھلتی ہی ہے. اور آپ جانتے ہیں سفر کرنے والوں کے سفر کیسے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, جس نے کئی دن تک مہینوں کا سفر کیا تھا, تجارت میں سر جگہ ساتھ ساتھ لگا تھا, جب خدیجہ نے کہا میسرہ مجھے تجارت کی کچھ نہیں پڑی, منافع تو ملے گا مجھے معلوم ہے, بتا محمد کے عیب کیا ہے. تو میسرہ زبان یوں کھولتا ہے, او میری مالکہ, اس کی شان تو یہ ہے جب وہ چلتا ہے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں تو بادل اس کے سر پہ سایہ کرتا ہے. خدیجہ نے کہا اس کا عیب کیا یہ بتا, کہا اس کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی, کہا اس کا عیب کیا یہ بتا, کہا وہ جھوٹ نہیں بولتا, کہا اس کا عیب کیا یہ بتا, کہا دوپہر کے اجالے میں دھوپ میں اس کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا, کہا اس کا عیب کیا ہے وہ بتا. تو کہتا ہے میسرہ میں نے دیکھا کہ جب درخت کے نیچے سب لوگ جمع ہو گئے تھے اور بعد میں محمد آئے تھے اور کوئی جگہ خالی نہیں تھی, تو جیسے محمد مصطفیٰ آئے تو درخت کی ٹہنیاں آگے بڑھ کر محمد سے سایہ کر رہی تھی. اس کا عیب کیا ہے, کہا وہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتا, اس کا عیب بتا کیا ہے, وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا, کہا اس کا عیب بتا کیا ہے, کہا جب وہ گرد و غبار میں چلتا ہے اس کا کپڑا پورے سفر میں کبھی میلا نہیں ہوتا, کہا اس کا عیب بتا جتنا پسینہ نکلتا ہے خوشبو بڑھتی چلی جاتی ہے, کہا اس کا عیب بتا ہے. تو اس وقت میسرہ نے کہا او میری مالکہ, میں نے تیرا نمک کھایا ہے, اگر تو میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے اور پھر پوچھے محمد کا عیب کیا ہے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ نے اسے ایسا بنایا اس میں عیب پیدا ہی نہیں. حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے. تب خدیجہ نے نفیسہ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا. خدیجہ نے نفیسہ میرے خواب کی تعبیر آ رہی ہے, نفیسہ میرے خواب کی تعبیر آ رہی ہے. میں نے خواب دیکھا تھا آسمان سے چاند زمین پہ میری گود میں آیا ہے, میں نے اس کو اپنے آنگن میں نے اس کو اپنی گود میں سمیٹ لیا ہے. تو میں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ سے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے, کہا خدیجہ مبارک ہو, تو آخری نبی کی بیوی بنے گی. میں نے سوچا یا اللہ یہ مکے کے اتنے ایسے اوباش لوگ, اس میں آخری نبی کون ہے. آج میرے خواب کی تعبیر دکھ رہی ہے, جو بے عیب ہے وہی تو آخری نبی, وہی تو آخری نبی ہے. اب اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا نفیسہ جب محمد آ جائے نا تو ان سے کہنا میرے لیے شادی کی بات, خود سے میرے لیے شادی کی بات کرنا.
بڑے بڑے مکے کے تاجر آگے کہتے تھے خدیجہ کا نہیں، ہم نے 2 مرتبہ بیوگی کا داغ سہ لیا، اب 3 مرتبہ کسی پہ نہیں روئیں گے، لیکن خود سے کہہ رہی ہے جس نے دیکھا وہ شہدا ہو گیا، جس نے دیکھا وہ قربان ہو گیا، بس دیکھنے والا چاہیے۔ آپ کہیں گے پھر ابو جہل کیوں نہیں ہوا؟ اس نے دیکھا ہی نہیں، اس نے دیکھا ہی نہیں، دیکھتا تو شہدا نہیں ہوتا۔ وہ کیسے نہیں دیکھا؟ جیسے آپ بخاری پڑھتے ہیں لیکن بخاری آپ کو نظر نہیں آتی، نظر آنے کے لیے نظر ضروری ہے نا، آنکھ کی بات الگ ہے، نظر کی بات الگ ہے، نظریں چاہیے تب نظارے دکھتے ہیں، آپ کے پاس نظر چاہیے۔ ارے بہت اندھے ایسے ہیں جو نظر والے ہوتے ہیں، اور بہت اخیارے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس نظر نہیں ہوتی، تو نظر نہیں ہوگی تو نظارے کہاں ہوں گے؟ اگر دیکھنا ہے، ایک مرتبہ یہی تو ہوا تھا نا، بادشاہ نے کہا وہ لیلا لیلا کے اتنے چرچے، ذرا اس کو پکڑ کے کبھی لاؤ۔ ایک بار لیلا جا رہی تھی، لوگوں نے اس کو کپڑے میں اٹھایا، چادر میں، اور محل تک پہنچا دیا۔ دیکھا تو پورا رنگ کالا تھا۔ تو لیلا ہے بادشاہ، تو لیلا ہے، تو لیلا ہے، ایسی لیلا، وہ پاگل ہے جو تیرا نام لے لے کے گھومتا ہے۔ لیلا نے کہا وہ پاگل نہیں ہے، تیرے پاس نظر نہیں ہے، مجھے دیکھنا ہے تو مجنوں کی نظر سے دیکھ، اب تجھے سمجھ میں آئے کہ میں کیا ہوں۔ ارے وہ کالی لیلا کو کوئی مجنوں کی نظر سے دیکھے تو اس میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئے، میرے بے عیب مصطفیٰ کو کوئی ابو بکر کی نظر سے دیکھے نا، کوئی عمر بن خطاب کی نظر سے دیکھے، کوئی عثمان غنی کی نظر سے دیکھے، کوئی مولا علی کی نظر سے دیکھے، کوئی حسان بن ثابت کی نظر سے دیکھے، کوئی امام حسین کی نظر سے دیکھے، کوئی حسن مجتبیٰ کی نظر سے دیکھے، کوئی سیدہ فاطمہ کی نظر سے دیکھے، کوئی اماں عائشہ کی نظر سے دیکھے، کوئی خدیجہ الکبریٰ کی نظر سے دیکھے۔ عشق محبت، عشق محبت، نہیں جاتے، گستاخ کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، نظر چاہیے نا۔ اللہ اکبر۔ تو خدیجہ نے نفیسہ سے کہا کہ بات کر ان سے نکاح کے لیے، اتنی باحیا تھی کہ لوگوں کو ٹکراتی تھی، لیکن آج اپنی حیا کو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کیا۔ جب بات کر، اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، خدیجہ اتنی باحیا ہو کر میرے حبیب پہ حیا قربان کی، تو ایک نے حیا قربان کر دی، جا آج کے بعد انعام یہ دوں گا تم سب عورتوں کو، کتنا بھی مالدار شوہر ہوگا، ولی ہوگا، کتب ہوگا، غوث ہوگا، ابدال ہوگا، عالم ہوگا، جاہل ہوگا، جب تک تو اجازت نہیں دے گی نا عورت، اس وقت تک کہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ دولہا آ کر بھی سر جھکا کے بیٹھا ہوگا، پہلے اجازت کس سے ہوگی؟ لڑکی کی مرضی سے۔ لڑکیوں کو کیوں اتنا اختیار کیوں ملا؟ لڑکیوں کو یہ اختیار کیوں ملا؟ اس لیے کہ خدیجہ نے اپنا اختیار مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ ایک عورت نے اختیار قربان کیا، ساری عورتوں کو با اختیار بنا دیا گیا۔ اب تم نہ کہو گی تو نکاح نہیں ہوگا، آنے والا کتنا ہی بڑا ہو، شیخ الحدیث ہو، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، بادشاہ ہو، کہا جاؤ پہلے لڑکی سے پوچھ کے، وہ کہے تو نکاح ہوگا۔ یہ خدیجہ کے صدقے میں ملا ہے۔ پتہ چلا نبی پہ جو قربان کرو گے اس سے بڑھ کر ملے گا، جو قربان کرو گے بڑھ کے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ نفیسہ گئی، حضور آئے علیہ السلام، نفیسہ نے کہا بھتیجے رشتہ تھا، بھتیجے سارا معاملات میں ہوگا، ایک بات کہنا، تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری عمر تو اتنی ہوگی۔ نکاح کہا کہ نفیسہ میری پھوپھی، بات اصل یہ ہے کہ میں اپنے چچا کے گھر میں رہتا ہوں، اور میرے چچا کثیر العیال ہے، اتنا مال نہیں کہ ہم نکاح کریں۔ کہ وہ مجھ پہ چھوڑو، اگر میں کروا دوں تو؟ کہا کہ ہاں، مگر کس سے؟ کہا خدیجہ سے۔ خدیجہ؟ جی ہاں، وہ خود سے کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ میرے رسول کا جواب سن۔ آقا فرماتے ہیں شریفوں کے رشتے اس طرح راستے میں طے نہیں ہوتے۔ نفیسہ، شریفوں کے رشتے اس طرح راستے میں طے نہیں ہوتے۔ میرے گھر کے بڑے چچا تایا موجود ہے، جا کر بات کرنا ہے تو ان سے بات ہے۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کروں گا، جس رسول کو اللہ نے مختار کائنات بنایا، مختار کائنات، مختار کل بنایا،
وہ اپنے رشتے کا معاملہ اپنے چچاؤں پر چھوڑتے ہیں. والد کا وصال ہو گیا تو چچاؤں پر چھوڑتے ہیں. میں کہتا ہوں نبی کے چچاؤں میں کوئی چچا ایسا نہیں تھا جس کو رسول اللہ سے زیادہ سمجھ تھی. کوئی ہو سکتا ہے؟ زیادہ علم والا تھا؟ زیادہ کوئی نہیں تھا. سب ان کے قدموں میں، سب ان کی غلامی میں ہے. لیکن اللہ کے نبی جہاں معجزات دکھانے آئے تھے نہیں قانون دینے بھی آئے تھے. وہ مختار کل ہو کر کہتے ہیں کہ شریفوں کے رشتے راستوں میں طے نہیں ہوتے، تمہارے رشتے امتیوں پارکوں میں کیسے طے ہو رہے ہیں؟ تمہارے رشتے موبائل پر کیسے طے ہو رہے ہیں؟ تمہارے رشتے انٹرنیٹ پر کیسے طے ہو رہے ہیں؟ میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو بڑے درد دل کے ساتھ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے رسول نے قوم کی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو پیغام دیا، نکاحوں میں اگر خوشیاں چاہتے ہو تو رشتے گھر سے طے کرو، جس میں گھر والوں کی خوشی ہو، ماں باپ کی خوشی ہو. آج کی بیٹیاں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر رشتے طے کر، لڑکے ڈھونڈ رہی ہیں موبائل پر. جس کے پاس مال دیکھا لڑکا کڑکا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. بائک یہ وہ دیکھا کہ بہت مالدار ہے. میری بنادان بچی، جتنی تیری عمر نہیں اس سے زیادہ تیرے ماں باپ کے تجربے، اور تو اس لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہے جس نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا ہے. جو تیرے لیے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتا ہے تجھ سے اچھی دیکھے گا تجھے بھی دھوکہ دے گا. اور اے میرے قوم کے جوانوں، اس لڑکی سے کبھی نکاح نہ کرنا، نہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر، نہ موبائل پر، نہ پارکوں میں. جو تمہارے لیے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، تم سے اچھا کوئی دکھے گا وہ تمہیں بھی دھوکہ دے گی. اس لیے شریفوں کے رشتے راستوں میں، پارکوں میں، موبائل اور انٹرنیٹ پر طے نہیں ہوتے، وہ ماں باپ طے کرتے ہیں. اور جس شادی میں، جس نکاح میں ماں باپ کی خوشی نہ ہو وہ نکاح کبھی پائیدار نہیں ہو سکتا. اور میرے قوم کے جوانوں، تم لڑکیوں سے افیئر کرنے میں بڑے دلدار ہو گئے. کسی کی بہن کے گلے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنی بہنوں کو بھی یاد کر لیا کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا. تم کسی کی بہن کو تکو گے تمہاری بہن بھی تکی جائے گی. بہرحال تو پھر رشتہ طے ہوا اور پھر بارات اور پھر وہ اگلی چیزیں وہ پھر کسی موقع بیان ہوگی. اختتام کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کا. عشق رسول، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. لیکن وقت اتنا ہوا کہ وہ عنوان کو میں چھیڑ نہیں سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا ہم اپنے آپ کو عاشق رسول عاشق رسول عاشق رسول کہتے ہیں. میرے بھائی مجھے صرف اتنا بتا دے عشق رسول کی تیرے پاس علامت کیا ہے؟ بتا تجھے. عشق اسے کہتے ہیں، عشق حضرت غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی، بچے ہیں ننھے سے بچے، مدرسہ آتے جاتے ہیں، ایک آواز آتی ہے عبد القادر عشق کرو گے کہ محبوب بنو گے. ماں کے پاس ایک اماں، اس سے سوال ہوتا ہے. ماں نے کہا بیٹا یہ سوال بڑا قیمتی ہے، تیرے مستقبل کے لیے بہت قیمتی ہے، میں اس کا جواب نہیں دوں گی. ہمارے نکڑ پہ ایک بزرگ بیٹھتے ہیں، ان سے جا کے پوچھ. یہ گئے آقا غوث الاعظم، بابا میں جب مدرسے آتا جاتا ہوں نا تو مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے، کیا جواب تھا؟ بزرگ نے کہا بیٹے کل آنا میں تیرے سوال کا جواب بن جاؤں گا. کل گئے تو وہاں وہ تھے ہی نہیں. نوجوانوں وہاں کھڑے تھے حیران کہ کیا کروں، وہ تو ہے نہیں جواب دینے والے. کچھ نوجوانوں نے کہا شہزادے عبد القادر کیا بات ہے؟ کہا ایک بابا بیٹھتے تھے دکھتے نہیں ہیں. کہا وہ بڈھا کل مر گیا ہے، دیوانہ تھا، پاگل تھا، اس کا مذہب بھی کسی کو پتا نہیں تھا، تو لوگوں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور جنگل میں پھینک دی. اسے نہ کفن دیا نہ دفن